باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب خمس درس نمبر 90 میں انفال کے حکم شرعی کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ انفال کے متعلق گفتگو ہوئی، اس کے مصادیق ذکر ہوئے۔ انفال کے حکم شرعی کے بارے میں فقہی آراء اور نظریات کا جائزہ لیا جائے گا، متعلقہ ادلہ بھی بیان ہوں گی۔ معدنیات کے حکم تحقیق اور نظریات کا تتبع اور جستجو پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی کی تحقیق اور تجزیہ اور تحلیل اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش ہوگی۔ انفال کے بارے میں آیت پہلے پیش ہوئی ابتدائے بحث میں، اور بعض روایات بھی ان کے مصادیق کی شناخت کے بارے میں ذکر ہو چکی ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ انفال زمانہ غیبت امام معصوم علیہ السلام میں مشہور فقہا کے نظریے کے مطابق تمام شیعہ کے لیے حلال اور مباح ہیں، پس وہ زمینیں ان میں شیعہ تصرف کر سکتے ہیں، جتنی مقدار میں بھی ان کو آباد کر لیں، تو اس میں جو درخت لگائیں یا اس میں جو معدنیات وغیرہ ہیں ان سے استفادہ کریں تو ان کے لیے حلال ہوگا۔ ہاں، میراث جس کا کوئی وارث خاص نہیں ہوتا وہ بھی انفال میں سے تھی، تو وہ فقراء کے ساتھ خاص ہے۔ وہ بھی فقراء جو شہر میت سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی جس علاقے میں وہ فوتگی ہوئی ہے اس کے شہر والے فقراء کو، جو اس میت کے ہمسائے جو ہیں وہ اس پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ روایت موجود ہے کہ وہ اس کے ساتھ انہی کے فقراء کے ساتھ خاص ہے۔ بعض فقہا نے کہا کہ اس شہر کے فقراء کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر فقیر کو دے سکتے ہیں، حتیٰ دوسرے شہروں کے فقراء کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو روایت ہے جو شہر میت کے فقراء کے ساتھ خاص قرار دیتی ہے اس کو ضعیف سمجھتے ہیں، اس کی سند کے لحاظ سے اور دلالت کے لحاظ سے بھی، اور شہید ثانی نے بھی اسی نظریے کو اختیار کیا ہے۔ اور بعض دوسروں کا تیسرا قول اس میں بنے گا کہ اصلاً یہ فقراء کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو ہے وہ اس میراث سے استفادہ کر سکتا ہے، جیسے دوسرے انفال کا حکم ہوتا ہے۔ اور اسی بحث میں خصوصی تحقیق جو پیش کی ہے جناب شہید ثانی نے، وہ یہ ہے کہ معدنیات جو زمین مملوکہ میں سے نہ ہوں اور وہ امام کے لیے ہوتی ہیں، تو ان کا حکم بھی انفال والا ہے یا نہیں ہے، تو اس کی بھی بحث کرنی پڑے گی۔ وہ معدنیات جو انفال میں سے نہیں ہوں گی بلکہ تمام مسلمانوں کے درمیان مشترک ہوں گی اور سارے مسلمانوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، کوئی ایک دوسرے پر اولویت بھی نہیں رکھتا۔ اس قول کے مقابلے میں بعض نے ان معدنیات کو بھی انفال میں اور مخصوص امام قرار دیا ہے۔ یہ تو وہ معدنیات ہیں جو کیا ہوں ان زمینوں سے لی گئی ہوں جو کفار سے فتح شدہ ہیں، اور وہ تمام مسلمانوں کی ملکیت ہوتی ہے۔ وہ معدنیات کہ جو اس زمین سے لی گئی ہوں جو امام سے مخصوص ہے، جیسے وہ زمین کے جو خرید کے ذریعے امام کی ہو، یا وہ زمین جو انفال کے واسطے سے ان کی ملکیت ہو، تو وہ معدنیات تابع ہیں اسی زمین کے اور امام کی ملکیت ہے، کیونکہ معدنیات زمین کا جز ہے۔ تو شہید اول نے اس کو اودیت و جبال اور رؤوس الجبال میں امام کے لیے ذکر کیا تھا، تو پس شارح نے تفصیل دی ہے معدنیات کے لیے کہ جو امام کی زمین میں نہ ہوں اور جو امام کی زمین میں ہوں، لیکن بعض فقہا نے یہ تفصیل نہیں دی اور بطور مطلق کہا ہے کہ معدنیات تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ تو اس کو بھی عبارت کے ضمن میں مزید تفصیل دی جائے گی، پہلے ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا والمشہور ان هذه الانفال
مباحۃ حال الغیبۃ فیصح التصرف فی الارض المذکورۃ بالاحیاء واخذ ما فیها من شجر وغیرہ۔ نعم یختص میراث من لا وارث له بفقراء بلد المیت وجیرانه للروایة، وقیل بالفقراء مطلقا لضعف المخصص وهو قوی، وقیل مطلقا كغیرہ۔ شہید ثانی کا فرمانا ہے مشہور یہ ہے کہ یہ اموال انفال جو امام کے زمانہ میں امام کے ساتھ خاص ہیں، زمانہ غیبت میں یہ مباح ہیں، تو صحیح ہے تصرف کرنا زمین مذکورہ بے احیاء کے ذریعے، یعنی کہ اس میں جا کے جو ہے جی اس کو آباد کیا جائے اور اس میں تصرف کیا جائے تو یہ صحیح ہوگا، حلال ہوگا۔ اور اس میں جو درخت ہیں اور وغیرہ درخت ہیں ان سے بھی ان کو بھی اخذ کرنا جائز ہے، تو جو کچھ بھی اس زمین میں ہوتا ہے تو ان کو اخذ کیا جا سکتا ہے۔ احیاء مواد کے بارے میں تو باقاعدہ ایک کتاب موجود ہے، اس کی تفصیل وغیرہ بیان کی جائے گی۔ باقی جو ہے اس سے جیسے زراعت کرنا ہے یا جناب علی اس کے اندر مختلف قسم کے تصرفات کرنے ہیں، تحریر وغیرہ بھی اس کو وہاں پہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ نعم یختص میراث من لا وارث له بفقراء بلد المیت، انفال میں سے ایک مال تھا اس شخص کی میراث کے جس کا کوئی وارث خاص موجود نہ ہو، تو غیبت کے زمانے میں اس کا حکم کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں فوتگی ہوئی ہے اس شہر کے فقراء اور اس کے ہمسایوں کے لیے یہ خاص ہے۔ بعض فقہا کا نظریہ ہے اور اس پر وہ روایت پیش کرتے ہیں۔ وقیل بالفقراء مطلقا، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ تمام قسم کے فقراء کے لیے ہو سکتا ہے، صرف میت کے شہر والے فقراء کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مطلقہ پہلے قول کے مقابلے میں ہے، یعنی اس کے شہر کے فقراء سے خاص نہیں بلکہ تمام جو فقراء ہیں ان کے ساتھ ہی کیا ہوگا تعلق پکڑے گا۔ لضعف المخصص، وہ جو روایت تھی جس کے ذریعے وہ میت کے شہر کے فقراء کے ساتھ خاص قرار دیتے تھے، وہ تخصیص والی جو دلیل ہے وہ ضعیف قرار دیتے ہیں۔ وَهُوَ قَوِيٌّ، شہید ثانی بھی اس کو نظریہ قوی قرار دیتے ہیں۔ وَقِيلَ مُطْلَقًا غَيْرِهِ، اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو میراث من لا وارث لہ ہے یہ انفال کی طرح ہے، دوسرے اموال انفال کی طرح ہے، تمام لوگ اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نظریات تھے اس کے بارے میں، مزید ان کو دلیلوں کی روشنی میں بھی پیش کریں گے۔ ابھی ہم بقیہ عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا الْمَعَادِنُ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ فِي غَيْرِ أَرْضِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالنَّاسُ فِيهَا شَرْعٌ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَصَالَةِ عَدَمِ الْاخْتِصَاصِ، وَقِيلَ هِيَ مِنَ الْأَنْفَالِ أَيْضًا۔ أَمَّا الْأَرْضُ الْمُخْتَصَّةُ بِهِ فَمَا فِيهَا مِنْ مَعْدِنٍ تَابِعٌ لَهُ لأنه من جملتها، وأطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل، والتفصيل حسن، هذا كله في غير المعادن المملوكة تبعا للأرض أو بالإحياء فإنها مختصة بمالكها۔ وہ معدنیات چاہے ظاہرہ ہوں چاہے باطنہ ہوں، معدنیات ظاہری وہ جوہر اور ہیرے جواہرات ہیں جو بغیر کسی جناب علی محنت کے زمین پہ مل جاتے ہیں اور ان کے لیے زمین کو کھودنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور باطنہ معدنیات وہ ہیں کہ جو زمین کے اندر ہوتی ہیں اور ان کو زمین کو کھود کر پہاڑوں کے اندر وغیرہ سے نکالا جاتا ہے۔ تو معدنیات چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں، جو امام علیہ السلام کی مخصوص زمین سے نہیں ہیں تو ان کے بارے میں ہے فالناس فیہا شرع، تو ان میں سب لوگ برابر ہیں، تمام مسلمان ان میں
استفادہ کر سکتے ہیں۔ علی الاصح صحیح تر قول یہی ہے، لِأَصَالَةِ عَدَمِ الاختصاص ہے، چونکہ جب تک اس کے خاص ہونے کی دلیل نہ ملے تو پھر جو ہے اصل عدم جاری ہوتی ہے، اصل یہ ہے کہ یہ خاص نہیں ہے امام کے ساتھ یا جناب علی زمانہ غیبت میں فقط امام کے نائبین کے ساتھ۔ وقیل ہے یہ من الانفال ایضا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خاص امام کے ساتھ اور انفال والا حکم رکھتی ہے۔ اما الارض المختصۃ بہ، اگر یہ معدنیات غیر عرض ہی علیہ السلام امام کی زمین کے علاوہ سے ملے تو اس میں لوگ برابر ہیں۔ اگر ان زمینوں سے ملے کہ جو امام کے ساتھ خاص تھیں، جو زمینیں معدنیات والی جو زمینیں امام کے ساتھ خاص تھیں انفال کے عنوان سے، ان زمینوں سے ملے، فما فیہا من معدن، تو جو کچھ اس میں معدنیات ہوتی ہیں، تابع لہا، وہ اسی انفال کے ساتھ تابع ہیں اور ان زمینوں کے تابع ہیں۔ جو ان زمینوں کا حکم ہے وہی ان معدنیات کا حکم ہے، لأنہ من جملتہا، چونکہ وہ انہی زمینوں کا حصہ ہے جو امام کے ساتھ خاص ہے، تو اس کے بارے میں پھر انفال والا حکم جاری ہوگا۔ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ كَوْنَ الْمَعَادِنِ لِلنَّاسِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، اور فقہائے شیعہ امامہ کی ایک جماعت نے اطلاق بیان کیا ہے، یعنی وسیع معنی کے طور پر ذکر کیا ہے کہ معدنیات سب لوگوں کے لیے ہیں، بغیر اس تفصیل کے کہ وہ امام کی زمین سے ہیں یا امام کے علاوہ لوگوں کی زمینوں سے ہیں۔ حالانکہ شہید ثانی نے یہاں پر تفصیل دی ہے، اگر امام کی زمین سے ہوں تو وہ زمین کے تابع ہیں، امام کے ساتھ خاص ہے، اور اگر امام کے ساتھ خاص زمینوں سے نہ ہوں، دوسروں کی زمینوں سے نکلے تو پھر وہ کیا ہے، سب لوگ اس میں برابر ہیں۔ والتفصیل حسن، شہید ثانی فرماتے ہیں تفصیل ان میں دینا وہ کیا ہے، بہتر ہے۔ هذا كله في غیر المعادن المملوکہ تبعا للارض، یہ سب ان معدنیات کے علاوہ ہیں کہ جو کسی کی ملکیت میں ہوتی ہیں، ان کی زمین ملکیتی ہو تو معدنیات بھی ان کی ملکیت ہوں گی، یا انہوں نے کسی زمین کو احیاء کیا ہو اور غیر آباد زمین کو انہوں نے کیا ہو، آباد کیا ہو ملکیت کی نیت سے، اس کے اندر معدنیات نکل آئے تو وہ بھی ان کی ملکیت میں جاتی ہے معدنیات۔ فإنها مختصة بمالکها، تو وہ جو دوسروں کی ملکیتی زمینوں سے معدنیات نکلتی ہیں تو وہ ان کے مالکین کی کے ساتھ خاص ہوتی ہیں اور وہ انہی کی ملکیت میں ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی جناب عبارت کا معنی اور مفہوم اور تطبیقات۔ اب ہم مختصر طور پر یہ جو معدنیات کے بارے میں غیبت میں حکم ہے اس کی وضاحت کریں گے۔ تو شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ غیبت کے دور میں انفال مباح ہیں۔ زمانہ حضور ائمہ میں تو ظاہر ہے کہ وہ ائمہ کے ساتھ خاص ہیں اور ان کی اذن و اجازت ضروری ہے، جیسا کہ علامہ محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام نے معتبر میں فرمایا ہے۔ تو اس میں یہ اشکال ہے کہ ادلہ تحلیل مطلق ہیں، وہ زمانہ حضور کو بھی شامل ہیں اور غیبت کو بھی شامل ہیں، بلکہ بعض میں تو صراحت ہے کہ زمانہ امام زمانہ میں وہ عموم رکھتی ہیں۔ بہرحال ان کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے اور ہمارا نظریہ یہ ہوا تھا کہ اخبار تحلیل انہی انفال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور جن میں لفظ حق وارد ہوا ہے تو وہ انفال کے لیے ہے، تو ان کو مشہور فقہا نے جو خاص کیا تھا مساکن کے ساتھ، متاجر اور گھروں کے ساتھ، کہ وہ انفال سے ہوں گے، تو یہ کیا ہے، نظریہ قابل غور ہے۔ یہاں تک شہید نے فرمایا کہ اس کا کوئی خصوصی وارث نہ ہو تو اس کی میراث خاص ہوتی ہے فقراء بلد میت سے، یا ایک نظریہ تھا کہ مطلقاً فقراء سے، یا ایک نظریہ تھا کہ مطلقاً انفال کی طرف وہ عام ہے۔
تو زمانہ حضور امام میں تو اس کی میراث امام کے لیے ہے، وہ جس طرح چاہیں گے اس میں تصرف فرمائیں گے۔ امام معصوم بہتر جانتے ہیں، آپ نے جو ہے تحت تصرف جو اموال ہیں ان میں کیسے تصرف کرنا ہے۔ زمانہ غیبت میں ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، وصیت کرتے رہیں آگے، تو یا پھر اس کو دفن کر دیں یہاں تک امام زمانہ کے دور تک وہ کیا دفن رہے یا وصیت کرتے رہے۔ بقیہ جو اموال امام ہیں ان کے بارے میں جیسے نظریہ تھا، اور خلاف شیخ طوسی میں اس پر اجماع کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ تو اس میں واضح اشکال ہے کہ جناب علی اس کی اتنی ہزاروں سال تک حفاظت کرنا یا اس کو دفن کر کے رکھنا، تو یہ اس مال کو ضائع کرنے والی بات ہے، اور اس قول کو محقق علماء متاخرین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور مشہور علماء نے اس سے اعراض بھی کیا ہے، یعنی اس سے گریز کیا ہے۔ تو کیسے اس پر شیخ طوسی نے دعوی اجماع کر دیا؟ تو ویسے آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ ایسے اجماعات کا کیا حال ہے۔ تو ایسے اجماعات جناب علی پرانے دور میں جو دعویٰ کیے گئے ہیں یہ استقرار ناقص کی بدولت ہے، اور بعض قواعد جو مذکورہ مجتہد کو پسند تھے وہ سمجھتے تھے کہ سارے اس کو مانتے ہوں گے، تو یہ بہرحال تعویلیں اس میں کرنی پڑتی ہیں۔ مشہور فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ فقراء اور مساکین میں وہ تقسیم کر دی جائے مطلقاً، چاہے بلد میت سے ہوں یا کسی اور شہر کے فقراء و مساکین ہوں۔ شہید اول اپنی لمعہ میں باب میراث میں اور دروس شرعیہ میں جناب علی فرماتے بلد میت کے فقراء اور مساکین اور ان کے کمزور جو حال اقتصادی لحاظ سے کمزور ہمسائے ہیں ان کے ساتھ خاص ہیں۔ مرسلہ داؤد ہے امن ذاکرہ سے روایت کی، امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، ما ترجل فی عہد امیر المومنین علیہ السلام لم یکن لہ وارث فدفع امیر المومنین علیہ السلام میراثہ الی ہمشہریہ۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، امام کے زبان سے بھی استفادہ ہوا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص فوت ہوا جس کا کوئی قریبی وارث نہیں تھا، تو امام نے اس کی میراث اس کے ہم شہریوں اور جو ہے فقراء و مساکین میں تقسیم کی۔ وسائل وشیہ باب چہاروں ابواب ولاء زمان الجریدہ، اسی طرح خبر خلاد سندھی بھی ہے، اسی باب میں ہے۔ مراد ہم شہریہ سے اہل بلد ہے، مگر مشہور نے سے راز کیا، جیسا کہ علامہ محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام فی شرح شرح الاسلام نے فرمایا ہے۔ اور جواہر میں احتمال ہے کہ یہ میراث انفال سے ہو کہ جس کا شیعہ کے لیے حلال ہونا ثابت ہے، اور سید ریاض المسائل سید علی طباطبائی اسے ہاشمی کو دینے کے لیے بھی میلان پیدا کرتے ہیں۔ اس کو کسی اور فقہا اور مجتہدین میں سے اس نظریے کو نہیں جانا گیا، جیسا کہ اس کی کوئی خاص دلیل بھی معلوم نہیں ہے، بلکہ ادلہ تمام اس کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے اس کے بارے میں بحث کو طول دینے کی ضرورت نہیں تھی، جیسا کہ جواہر الکلام میں شیخ محمد حسن نجفی نے کیا ہے۔ احتیاط بھی مشہور کا نظریہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ احتیاط اسی میت کے شہر کے فقراء پر تقسیم کرنا ہے، تاکہ شہید اول کا جو نظریہ تھا اس کے شبہ کے خلاف شبہ نہ ہو، اور بہرحال امام زمانہ کی طرف سے صدقہ کی نیت کرے، جیسا کہ دوسرے مال جو امام کے ہوتے ہیں ان کو اگر نہ پہنچا سکے تو اس کو بھی اسی طرح خرچ کیا جاتا ہے۔ آخری بات جو تھی وہ تھا معدنیات کا حکم۔ تو معدنیات کے بارے میں مطلقاً وہ انفال میں سے، جیسا کہ علامہ محدث ثقۃ الاسلام کلینی کافی شریف والے اور ان کے استاد کلی علی بن ابراہیم کلی کی تفسیر میں بھی یہ نظریہ ہے۔ شیخ مفید اور شیخ طوسی اور دیلمی اور قاضی سے بھی یہ نظریہ ہے۔ موثق اسحاق بن عمار صاباتی جلیل القدر سکراوی ہے، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الانفال فقال هي القرى التي قد خربت وانجل اهل وفاء لله وللرسول وما كان للمملوك فهو للامام وما كان من الارض بخرب لم يوسف علي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب كل ارض لا رب له والمعدن منها
فمن مات وليس له مولى فما له من الانفال۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب انفال میں یہ روایت موجود ہے، تو اس میں معدنیات کو بھی باقی اموال کے ساتھ انفال میں شمار کیا گیا۔ ابو بصیر کی روایت بھی ہے امام باقر علیہ السلام سے، قال لنا الانفال قلت ما الانفال قال منها المعادن ولا جام وكل ارض لا رب له وكل ارض بعد اهلها فهو لنا۔ تو کل ارض لا رب له کا معنی یہ ہے کہ وہ زمین کے جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ مسائل الشیعہ باب اول ابواب انفال حدیث 28 ہے۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ ایک جماعت فقہاء شیعہ امامیہ سے منقول ہے، بلکہ دروس میں ہے کہ یہ زیادہ مشہور ہے، اور جواہر میں ہے کہ یہ فل مشہور ہے۔ الناس فیہا شرع سوا، کہ معدنیات میں تمام لوگ برابر ہیں، چونکہ اصل یہی ہے عدم اختصاص، اور سیرت اہل بیت کے دور سے یہ طریقہ ہے، اور اخبار خمس بھی اس کے متعرض نہیں ہوئی، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ خمس کے بعد باقی جو کچھ نکالنے والا ہے اسی کو ملے گا۔ اصل شریعت میں یہ حکم ہے، نہ کہ امام کی طرف سے اس کے لیے تحلیل ہوا ہے، اور یہ روایات ضعیف بھی ہیں جو اس کو خاص کرنا چاہتے ہیں، سوائے موثقہ کے کہ اس کے نسخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض میں والمعادن منہا، بعض دوسرے میں والمعادن فیہا۔ اس بنیاد پر یہ ان معدنیات سے تعلق رکھے گا جو عرض مواد سے ہے، تو وہ تو زمین کے تابع ہے، اور زمین وہ انفال کے عنوان سے امام کی ملکیت ہوتی ہے، تو اس کی معدنیات بھی امام سے متعلق ہوگی۔ تو یہ جو تفصیل دی ہے کہ معدنیات عرض مملوکہ تو وہ کیا ہوگی، نکالنے والے کے لیے ہوگی خمس کے بعد، اور معدنیات عرض انفال تو وہ امام کے لیے ہوگی۔ اور اس نظریے کو ابن ادریس ہلی اور محقق ہلی نے معتبر میں، اور علامہ نے منتہی المطلب فی تحقیق المذہب تحریر الاحکام میں اختیار کیا ہے، اور شہید ثانی نے اسی کتاب شرح الامم میں اختیار کیا ہے۔ اس طرح یہ کتاب زکوٰۃ اور خمس کی بات مکمل ہو جاتی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔